ایک شخص مسلمانوں کی حالیہ پستی، تنزلی اور تذلیل سے پریشان ہو کر ایک نیک اور باعمل بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ آج مسلمان پوری دنیا میں پستی کا شکار ہیں۔ ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا الزام امت مسلمہ پر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ دنیا میں اتنی اکثریت ہونے کے باوجود مسلمان غیر مسلموں کے عذاب کا شکار ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا اللہ پاک نے اپنی مدد کا وعدہ نہیں کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو نہیں اتارا تھا؟ کیا اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے اہل مکہ اور اپنے گھر کی حفاظت نہیں فرمائی تھی؟ تو آج جو مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، فلسطین میں، بھارت میں، برما میں، چین میں، کشمیر میں اور دنیا کے ہر اس کونے میں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں، تو اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آ رہی؟ بزرگ نے بڑے اطمینان سے اس شخص کی بات کو سنا اور اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے مسلمانوں کے لیے اور آتی رہے گی، لیکن تمہیں نظر نہیں آتی۔ چلو مان لو کہ اللہ کے حکم سے ابابیل آج اپنی چونچوں میں پتھر لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ جب ابابیل پہنچے تو انہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کچھ فرق نظر نہ آیا کہ کس پر پتھر پھینکیں، تو ان ابابیل کے سردار نے کہا کہ چلو چل کر پہلے مسلمان قوم کو دیکھ لیتے ہیں، پھر غیر مسلموں پر پتھر پھینک دیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے غیر مسلموں کے گھروں اور ان کے رہن سہن کو دیکھا اور پھر مسلمانوں کے گھروں کی طرف پلٹے تو انہیں کچھ مختلف دکھائی نہ دیا۔ ایک جیسا ماحول، ٹی وی، میوزک کے آلات، میوزک کا سننا اور یہاں لباس، ذکر اذکار سے خالی گھر، قرآن شریف کو غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دینا، اس کا نہ پڑھنا، اور بے نمازی اہل خانہ کو دیکھ کر ابابیل کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ پھر ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان کے بازاروں، منڈیوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے غیر مسلموں کی منڈیوں، بازاروں کو دیکھا، انہیں پورا نظام سودی نظر آیا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کی منڈیوں کو دیکھا تو مسلمانوں کو ان سے 2 قدم آگے پایا۔ اگر غیر مسلم اقتصادیات 2% شرح سود کے ساتھ تھی تو مسلمانوں کی اقتصادیات 9 سے 12% شرح سود پر تھی، اور ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ تو عام سی بات ہے، جبکہ غیر مسلم معاشرے میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی تو سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ ابابیل اس صورتحال سے پریشان ہو کر مسلمانوں کے بازاروں کی طرف چل دیے۔ وہاں انہوں نے کچھ مختلف نہ دیکھا، جیسا غیر مسلموں کے بازاروں میں عریاں لباس کے ساتھ عورتیں تھیں، انہیں مسلمانوں کے بازار میں بھی عورتیں عریاں لباس میں نظر آئی۔ اس ساری صورتحال سے پریشان ہو کر انہوں نے کچھ اور حل تلاش کرنے کی کوشش کی، تو ایک ساتھی ابابیل نے کہا ان کے شادی بیاہ کو دیکھ لیتے ہیں، شاید کچھ ایسا مل جائے جس سے ہم مسلمانوں کو پہچان سکیں۔ الغرض انہوں نے غیر مسلموں کی شادی بیاہ کو دیکھا، موسیقی سے بھرپور، عریاں لباس، مرد عورت کا اختلاط اور بہت کچھ۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کی شادی بیاہ کی تقریب کا رخ کیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کی شادیاں بھی موسیقی سے بھرپور، خواتین کے عریاں لباس، مرد اور عورت کا اختلاط، الغرض کم و بیش وہ سب کچھ جو انہوں نے غیر مسلموں کی شادی بیاہ میں پایا تھا، ماں سوائے نکاح کے موجود تھا۔
پھر ایک اور ساتھی ابابیل کی رائے پر انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر نظر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں غیر مسلم اور مغربی تعلیمی اداروں میں جو کو ایجوکیشن یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا ساتھ ساتھ پڑھنا نظر آیا، وہی سب کچھ انہوں نے مشرقی یعنی مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں دیکھا۔ انہیں کچھ مختلف دکھائی نہ دیا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے کفن دفن اور اس کے بعد کے حالات پر نظر ڈالی۔ انہیں وہی قبر پرستی دکھائی دی جو ہندو معاشرے میں نظر آتی ہے۔ الغرض انہوں نے تمام شعبۂ زندگی کو دیکھا، مسلمانوں کی معیشت، تعلیمی نظام، انفرادی اور اجتماعی زندگی، اخلاقیات، کچھ بھی تو ایسا نہ ملا جو غیر مسلموں جیسا نہ ہو۔ اس ساری صورتحال سے پریشان ہو کر ابابیلوں کے سردار نے کہا، یہاں ہمیں کچھ مختلف تو دکھائی نہ دیا۔ یہ مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے برعکس غیر مسلموں جیسے ہی ہیں۔ آئیں ان پتھروں کو سمندر میں پھینکتے ہیں اور واپس چلتے ہیں۔ یہ فرضی قصہ سنانے کے بعد بزرگ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یقیناً تم سمجھ گئے ہوگے کہ مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ اس شخص نے تمام صورتحال کو سمجھ کر بزرگ سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ نصیحت فرما دیں۔ اس بزرگ نے اس شخص کو کہا کہ اپنی زندگی کے زاویوں کو تبدیل کر دو، ہر کام کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرنے یا اس کی کوشش کرنے کا عہد کرو۔ ایک دن ایسا آ جائے گا جب تم دعا کرو گے اور ابابیل اپنی چونچوں میں پتھر لے کر اللہ کے حکم سے تمہاری یا مسلمانوں کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔